جیسے وہ نوجوان آیا جس نے آ کر سوال کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے، تو کہا جا سکتا تھا کہ کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے قریب لایا جائے۔ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ وہ واپس جاتا ہے، جا کر اپنی قوم سے کہتا ہے اس نبی پہ ایمان لے آؤ، یہ تو اتنا دیتا ہے کہ اس کو کسی فقر و فاقہ کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محسوس کرتے کہ کوئی ذرا دل برداشتہ ہو رہا ہے، کسی کے دل پر بوجھ ہے، تو آپ اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کی دل جوئی فرماتے۔ بالخصوص دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتوحات ملی، مکہ فتح ہوا، اس کے بعد حنین فتح ہوا، اب کچھ لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب شاید مدینہ کو چھوڑ کے مکہ کو اپنا گھر نہ بنا لے۔ انصار نے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، ان کو تھوڑا سا محسوس ہونے لگا، اور پھر بظاہر لگا دنیاوی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وسائل، غنیمت کے مال مکہ کے رہنے والوں کو دیے، تو اب اور بھی فیل ہونے لگا کہ کہیں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ چلے جائیں۔ آپ نے پھر اس موقع پہ صحابہ میں سے انصار کو خصوصی طور پر بلایا اور کہا سنو، جس وادی میں تم چلو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں چلیں گے، اور پھر یہاں تک بھی کہا کہ میری زندگی اب تمہارے ساتھ، میرا مرنا تمہارے ساتھ۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک کمال درجے کی حوصلہ افزائی تھی کہ ہم شیر ہو گئے اس کے بعد کہ ہمیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مل گئی تو ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، اور یہ حوصلہ افزائی تھی۔ اور اس کے لیے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، جب بھی کسی کو دیکھا کہ وہ اس کے دل پر بوجھ ہے، اس کے دل کے بوجھ کو اتارنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی کی، تاکہ کہیں اس کا دل ٹوٹ نہ جائے اور یہ بکھر نہ جائے، اور بکھر کر کہیں اپنی شخصیت کو مسخ نہ کر بیٹھے۔ اس کو جوڑا، اس کو ہمت دی، اس کو حوصلہ دیا، تاکہ وہ اس سے بڑھ کر کام کر سکے۔ کبھی محسوس کیا کہ اس کو دنیاوی وسائل کی ضرورت ہے، اس کو وہ بھی دے دیے۔ ایک موقع پر ایک قبیلے کا سردار آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا چلا جاتا ہے، آپ نے اس کو بکریاں، اونٹ، جو کچھ اس نے مانگا دے دیا۔ وہ واپس جاتا ہے، جا کر اپنی قوم سے کہتا ہے اس نبی پہ ایمان لے آؤ، یہ تو اتنا دیتا ہے کہ اس کو کسی فقر و فاقہ کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ کبھی ضرورت محسوس کی کہ یہ وسائل سے اور مال کے ذریعے سے اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کے خادم بن سکتے ہیں، تو ان پہ مال بھی خرچ کرنے میں اور مال خرچ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان صحابہ کے اندر ایک باقاعدہ سوال پیدا کرتے ہیں، یہ بھی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایک ضروری ہوتا ہے۔ تصور دیتے ان کو، اور اس تصور دینے کے لیے کویسچن ریز کرتے، ان کے دماغوں میں کچھ ذہن میں سوالات پیدا کرتے۔ جیسے ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ اب انہوں نے اپنے انداز سے کہا جس کے پاس مال و زر نہ ہو، دولت نہ ہو، گھر نہ ہو، وسائل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس اصل وہ ہے جو قیامت والے دن بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی۔ یہ سارے لوگ آ جائیں گے مطالبہ کرنے کے لیے، اللہ اس کی نیکیاں ان کو دیتے چلے جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دیتے جاؤ، مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر حکم ہوگا کہ ان کے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا اصل مفلس یہ ہے۔ اب یہ بھی ایک حوصلہ افزائی کا طریقہ تھا، سوال پیدا کیا، پھر جواب دیا، پھر اس جواب کے نتیجے میں ان کے اندر ایک انکریجمنٹ پیدا کی کہ تم نے ایسا مفلس نہیں بننا، اس مفلسی سے بچنے کے لیے تم نے کوشش کرنی ہے کہ حقوق العباد میں ذرہ بھی کوتاہی نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کسی کے اندر کہ اس کو اطمینان نہیں ہے دلائل پر، تو اس کو تسلی دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلانے کے لیے، مکمل کنونس کرنے کے لیے آپ نے اس کو فل فوکس کر کے وقت دیا۔ جیسے وہ نوجوان آیا جس نے آ کر سوال کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے، تو کہا جا سکتا تھا کہ کوئی اجازت نہیں ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے قریب لایا جائے. قریب لایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال در سوال کیے, کیا تم اپنی ماں کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, بہن کے لیے, خالہ کے لیے, پھپھو کے لیے یہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں, ایسا تو پسند نہیں. آپ نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کریں گے. پھر یہیں پر بس نہیں کی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا, ان کو دعائیں دیں, ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ رب العزت تمہیں عزت اور عصمت والی زندگی نصیب کرے. تو گویا کہ اس کو کنونس کیا, یہ نہیں کیا کہ اس کے اوپر صرف فوکس کر کے اس کو صرف مختصر جواب دے دیا, لیکن میں کہیں مختصر بھی جواب دیے جہاں محسوس کیا کہ یہ بندہ کنونسڈ ہے, اس کو صرف مسئلہ معلوم کرنا ہے. لیکن جہاں ضرورت محسوس کی کہ یہاں بیمار تھوڑا سا زیادہ ہے, اس کو کیئر زیادہ کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے پھر یوں محبت بھرا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. آپ کے تو سارے ہی انداز محبت بھرے ہیں, لیکن انداز اور واقعات اور مناسبت اور موقع مختلف ہیں, تو اس لیے مختلف موقعوں پہ مختلف انداز, مختلف اسلوب اختیار کیے گئے, اور ان سب کے پیچھے محبت ہی محبت تھی. پھر یہ بھی دیکھیں کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انجام سے ڈرایا بھی ہے. یہ بھی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اس طرح کی غلطی کی تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر بہت بڑا بوجھ آ سکتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پہ کوئی بات چھوٹی سی ایسی نکل گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو پھر ایک یوں کہہ لیجیے ایک ڈانٹ کے انداز میں سمجھایا کہ ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کے کچھ اثرات باقی ہیں. تو یہ بھی ایک انداز تھا کہ یہ بھی ایک حوصلہ دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے, چونکہ سٹک اینڈ کیرٹ بوتھ کین ورک, دونوں کی صورت میں نوجوانوں کو بسا اوقات بہت حوصلے کی پش کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کچھ موقع بھی ایسے بھی ہوتے ہیں جب نوجوان کسی بگاڑ کی طرف جائیں تو ذرا سی ان کو تنبیہ بھی کی جائے, اور اس تنبیہ کے پیچھے اگر محبت چھپی ہوئی ہو تو وہ اثر کر جایا کرتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ یہ تمام تر انداز, اور اس سے بھی آگے بہت کچھ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا, ہم گاہے بگاہے انشاءاللہ ان واقعات کا ذکر کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تر اسوہ حسنہ کے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جن کے ذریعے ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.